بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و قسرا کی جھکانے والے. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و قسرا کی جھکانے والے. امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے. بید کیا تھا جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے. وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. بات کیا تھی کہ روما سے دبے نہ ایران سے بات کیا تھی کہ روما سے دبے نہ ایران سے یہ چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے تمام انسانوں کے وجود کو ایک ذریعہ بنایا. رب العالمین نے اپنے ایک پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر تمہیں زمین کے اوپر پھیلا دیا.
یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جس نظام کے تحت اس مالک نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس غیبی نظام کے تحت رب العالمین اپنے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو فرمایا کہ عقیم، ان کو بانجھ کر دیا جاتا ہے، ان کو اللہ کچھ بھی نہیں دیتے، نہ بیٹے دیتے ہیں نہ بیٹیاں دیتے ہیں۔ اور انسان کو پیدا کیا، پھر وجود کا تخلیق کرنے کے بعد پھر ایک نظام دنیا کا چلا، لیکن یہ چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے لوگوں کی حالت بہت عجیب و غریب تھی۔ ایک ایسا معاشرہ تھا، مکے کا کلچر یہ تھا کہ وہاں پر بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیٹی ہو گئی، یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو گئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے کو وہ لوگ ایسی وبال اور پریشانی کا باعث سمجھتے تھے کہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اپنے کلام پاک کے اندر کھینچا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ فرمایا جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، فرمایا ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اسی وقت ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا یہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں کہ یہ کس مصیبت میں ہم پھنس گئے، کون سی آفت کا ہم شکار ہو گئے۔ اب یہ اپنے آپ کو پریشانی کے اندر سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ یتوارا من القوم، پھر اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، کہیں میں کسی کو نظر نہ آ جاؤں، اس لیے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، فرمایا اس برائی سے چھپتے پھرتے ہیں جس کی ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ان کا یہ بھی منظر بتایا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی کہ چہرے سیاہ ہو جاتے، لوگوں سے چھپتے پھرتے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے کہ ہمیں اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو میں اس کو زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ چھوڑ دوں، ذلیل ہوتا رہوں، یا پھر میں زمین میں گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دوں۔ اب یہ ان لوگوں کا ایک حال تھا جو ان کے معاشرے کے اندر پایا جا رہا تھا، اور عرب کے اندر آج بھی وہ جگہ موجود ہے مکہ مکرمہ کے اندر، آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ وہ جگہ آج بھی انہوں نے کوئی بلڈنگ نہیں وہاں پہ بنائی جہاں پہ عرب کے لوگ جا کر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے ہاں ایک معمول کی چیز تھی کہ انہوں نے وہاں دفن کر ہی دینا، بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کو تو میں نے خوشخبری دی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ہاں ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی تھی، ایک تو اپنی آپ کو تحقیر سمجھتے تھے، اور دوسرا یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ساری زندگی اس کو کھلاتے پلاتے ہی رہیں گے، بس کہ ہم ان کو کھلائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو مار دیا جائے تاکہ ہمیں ان کو کھلانا نہ پڑے۔ تو رب العالمین نے اس سوال کا بھی جواب دیا، فرمایا پریشان نہ ہو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے، تمہاری اولاد کا رزق بھی ہمارے ذمے، رزق ہم دیں گے، رزق کا وعدہ تو ہمارا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جس وجود کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہم نے خود لی ہوئی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام ہر کام قانون بنانے سے نہیں ہوا کرتا کہ قانون بنا دیا جائے بس ختم، ہر کام قانون بنانے سے نہیں ہوتا۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے عملی طور پر اقدام کیے، اور وہ کیا اقدام تھے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو انوالو کیا، اپنے اہل خانہ کو بیچ میں انوالو کیا، اپنی ازواج مطہرات کو ایسے لوگوں کے گھروں میں بھیجنا شروع کر دیا جہاں یہ پتہ چلتا کہ ان کے گھر میں
کوئی بچہ یا بچی ہونے والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر ان کے گھر میں پتہ کرو، یہ کھانے کی کچھ چیزیں ساتھ دے دیتے، ان کو تحفے تحائف ساتھ دے دیتے، فرماتے کہ یہ لے جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے دیکھنا، اگر تو بیٹا ہو تو وہ یقیناً اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس پر تو جشن منائیں گے، اور جب بیٹی ہوگی تو اس کے اوپر وہ غم کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے۔ فرمایا اگر وہ ایسا کریں تو پھر یہ مال جو تم لے کے جا رہے یہ ان کو دے دینا، اور ان سے پوچھنا کہ تم بیٹی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو یا دفن کرنا چاہتے ہو۔ اگر وہ کہیں کہ ہم زندہ رکھ کر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ان کے پاس چھوڑ دینا، اگر وہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہانوں کے سردار رحمت للعالمین جو رحمت کا پیغام پر بن کے دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر یہ پیغام دیا کہ ان کو پھر یہ سارے تحفے تحائف ان کو دے دینا اور ان سے کہنا اس بچی کو قتل نہ کرو، میں محمد الرسول اللہ خود باپ بن کر ان کو پالوں گا، ان کی تربیت کا کردار میں ادا کروں گا، ان بچیوں کی پرورش میں کروں گا، ان بچیوں کو کھانا میں کھلاؤں گا، ان بچیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ کوئی مال کا مطالبہ کرے، درہم مانگے، دینار مانگے، اونٹ مانگے، مجھے پیغام بھیج دینا، میں وہ بھی بھیج دوں گا، اس لیے کہ میں کسی بچی کو زندہ دفن نہیں ہونے دے سکتا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام بر بنا کے بھیجا۔ تو میرے محبوب عورتوں کے لیے رحمت کے پیغام بر بن کے آئے اور ایسا پیغام لے کے آئے، ایسا پیغام لے کے آئے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو میرے محبوب نے تبدیل کر دیا۔ ایک دن ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے 80 سے زائد بچیوں کی جانیں بچائی ہیں، 80 سے زائد بچیوں کی جانیں میں نے بچائی ہیں، اور جس گھر میں مجھے پتا چلتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے میں 2 اونٹ لے کے ان کے گھر پہنچ جاتا تھا، میں کہتا تھا یہ 2 اونٹ مجھ سے لے لو، اور اگر تم اس بچی کو دفن کرنا چاہتے ہو یہ اونٹ مجھ سے لے لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ، میں نے 80 بچیوں کی جان بچائی ہے، کیا مجھے اس کے اوپر بھی کوئی صلہ ملے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی میں عظمت پہ قربان جاؤں، میرے محبوب نے اسی وقت ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ اللہ نے تجھے ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر تجھے کلمے کی دولت عطا فرما دی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، ابھی تیرے اندر اسلام نہیں تھا، تو نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا تو اللہ نے تجھے اسی کی برکت سے ایمان کی اور اسلام کی دولت عطا فرما دی، اس لیے کہ تو نے بچیوں کی جان بچائی تھی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ تکویر کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زندہ دفن ہونے والی بچی سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی، تمہیں کس جرم میں زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ کیا جواب ہوگا اس وقت اس کے باپ کے پاس؟ کیا جواب ہوگا اس وقت اس کی ماں کے پاس؟ میرے محبوب نے آ کر جو عورت کو عزت دی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں عرب کے پرانے معاشرے کی حالت، وہ لوگ بازار کی منڈیاں بناتے تھے، عورت کو بازار میں سرے بازار فروخت کیا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب نے آ کر ان کو یہ کہا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تمہارا مقام وہ نہیں کہ تم بازار کے اندر جا کے سجو، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہرا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں سج سمر کر بازار میں نکلتی تھی، تم ایسے مت نکلو، اس لیے کہ تمہاری عظمت، تمہاری شان وہ نہیں ہے، تمہاری عظمت یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، تم اپنے گھر میں بیٹھو، تم اگر گھر میں بیٹھی ہو تو تمہارا بھائی تمہاری عزت کا محافظ ہے، تمہارا خامد تمہاری عزت کا محافظ ہے، تمہارا بیٹا تمہاری عزت کا محافظ ہے، تمہارے رشتہ دار تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ جب تم سرے بازار نکل کر یہ کہو کہ میرے حقوق مجھے دیے جائیں تو پھر یہ حقوق، اسلام سب سے بڑا علمبردار ہے عورتوں کے حقوق دلوانے کا۔ کس نے دیے ہوں گے اتنے بڑے حقوق؟ میرے محبوب نے ایک عورت کے بارے میں میرے محبوب نے کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں
کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم جناب لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ اور اس جنت کو میرے محبوب نے ایک عورت کے قدموں کے نیچے بتا کر دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ او دنیا والوں، سب سے بڑا عورت کے حقوق کا جو محافظ ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب عورتوں کے حقوق کا پاسبان نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا والوں کو پیغام دیا، اور دنیا والوں کو پیغام دیا ایسے معاشرے میں آ کر کہ جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم پھر اسی جگہ پر آ چکے ہیں۔ آج ہم پھر اسی جگہ پر آ چکے ہیں۔ دوبارہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ آج کسی کے گھر میں بیٹی ہو جائے، وہ اس بات کے اوپر بیٹا ہو جائے تو خوشی سے سب کو بتائے گا، جی میرے پاس بیٹا ہے، میرے اللہ نے بیٹا دیا، مجھے اللہ نے بیٹا دیا۔ اور جب بیٹی ہو جائے تو بڑے بجھے ہوئے منہ کے ساتھ بتائے گا، جی بیٹی ہوئی ہے جی بس۔ اب کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے اس معاشرت کو تبدیل کیا تھا۔ میرے محبوب نے عورت کو عزت کا پیغام دیا تھا۔ میرے محبوب نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ ہاں، اگر کسی کی پہلی بیٹی ہو جاتی ہے، میرے محبوب نے اس پر بھی بشارت دی ہے، فرمایا وہ عورت ہی برکت والی ہے اللہ جس کو پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ عورت بھی برکت والی ہے اللہ جس کو پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، اس نے ان کی تربیت کی، تو نے ان کی پرورش کی، ان کو اچھے انداز سے دیکھا، پھر ان کی شادیاں کر کے ان کو ان کے گھروں میں رخصت کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت کو لازم کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک صحابی رسول پاس تھے، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 ہوں تو پھر کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اس 1 بیٹی کی بھی اچھی طرح سے تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، میرے محبوب نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا پیغام امت کے لوگوں کو دیا گیا کہ تم بیٹی کو باعث زحمت نہ سمجھو، یہ بیٹی تمہارے لیے باعث رحمت ہے، یہ بیٹی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، تمہارے لیے رحمتوں کے۔ اگر بیٹی پسند نہ ہوتی، میرے اللہ کو پسند نہ ہوتی، میرے محبوب کے گھر میں اللہ کبھی 4 بیٹیاں نہ بھیجتا، کبھی 4 بیٹیاں۔ میرے محبوب کے گھر میں اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ 4 بیٹیاں اللہ نے میرے محبوب کو عطا کی ہیں، اور یہ بتایا ہے دنیا والوں کو کہ او لوگو یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جب تم رحمت کے آنے پر اپنے منہ کے اوپر، ماتھے کے اوپر بل ڈال لو گے تو پھر مجھے بتاؤ تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ تم اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا، وہ مشرکین مکہ کے کرنے والا عمل کر رہے ہو جس کے کرنے کے اوپر تمہارے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے تقلید ان کی شروع کر دی، ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ آج میاں والی میں دیکھیں کیا واقعہ ہوا، 7 دن کی بچی کو پھر وہی کام جو مشرکین مکہ کرتے تھے، 7 دن کی بچی کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ سوال کریں گے کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا۔ ہم اپنے من حیث القوم ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کو عزت بیٹے سے زیادہ دینی ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام عورتوں کے، بیٹیوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہی سب سے زیادہ حقوق بیٹیوں کو عطا کیے ہیں، اسلام نے ہی سب سے زیادہ عزت بیٹیوں کو عطا کی ہے، اور اسلام نے ہی سب سے زیادہ وقار بیٹیوں کو عطا کیا ہے۔ اور جتنا اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ایک ہمیں اپنی بیٹیوں کے آ جانے پر اپنے ماتھے پر تیوری نہیں چڑھانی، اپنے ماتھے پر تیوری نہیں چڑھانی، غصے کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ شکر ہے اللہ کا۔ آج ہمارے ہاں بھی کسی کے یہاں بیٹا ہو جائے وہ مٹھائیاں بانٹتا پھرتا ہے، اور اگر بیٹی ہو جائے تو بس وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔
حالانکہ اس کو اس کے اوپر بھی وہی خوشی کرنی چاہیے تھی جو وہاں کی ہے، لیکن آج ہمارے ہاں چونکہ پھر وہی رسمیں وہی رواج دوبارہ ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اس چیز کی ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میں نے بیٹی کی پرورش کر لی اللہ مجھے اس کے اوپر جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ صرف جنت کا وعدہ نہیں، صرف جنت کا وعدہ نہیں، بلکہ میرے محبوب نے یہ فرمایا کہ آنا وکہاتین یوم القیامہ، میرے محبوب نے یہ 2 انگلیاں اٹھا کر بتایا کہ او لوگوں جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن یوں اکٹھے ہو گئے۔ کتنی بڑی بشارت، اپنی جنت میں رفاقت اللہ کے نبی کی ہمیں مل جائے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ جنت میں رفاقت اللہ کے محبوب کی مل جائے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے میں اگر بچی کو کہیں گھر میں کوئی تکلیف ہو گئی، کہیں اس کو طلاق کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اس وقت مائیں عموماً یہ جملہ بول دیتی، تو تو پہلے دن ہی مر جاندی تھے چنگا سے۔ ہمارے ہاں ایک ایسی فضا بن چکی ہے، حالانکہ اس میں اس بچی کا کیا قصور؟ کبھی خامد کہہ دیتا ہے اگر تجھے بچی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اب اس میں عورت کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کہ میرے پاس ہے یہ خزانے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، نہ اس میں کوئی عمل مرد کا ہے نہ اس میں عورت کا کوئی عمل دخل ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، ان سے ویسے روک لیتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ دونوں نعمتیں دی ہیں تو اس پر بھی شکر ادا کرے، اگر اللہ نے کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں اس پر بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جنت میں جانے کا انتظام پیدا فرما دی، تو نے میرے جنت میں جانے کا انتظام پیدا فرما دیا۔ اگر مجھے بیٹی کی وجہ سے جنت سے مجھے جنت مل جائے، جہنم سے وہ بیٹی میرے لیے رکاوٹ بن جائے، تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔